حج قران کے افعال کیا بیان کیے گئے ہیں؟ چنانچہ حج قران کے افعال تقریباً 16 بیان کیے گئے، ان میں سے کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ رکن ہے، کچھ شرط ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ تفصیل حج قران کے سلسلے میں کہ حج قران کے افعال کیا ہے وہ پوری تفصیلات نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سنت ہے، کچھ واجب ہے اور کچھ رکن ہے، یہ کچھ شرط ہے، وہ تفصیل آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا کام تو حج قران کے افعال میں سے پہلا ہے حج و عمرے کا احرام۔ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا نیت کر کے، یہ شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ طواف عمرہ 4 شوط کرنا، طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف 4 چکر لگانا، یہ رکن ہے۔ تیسرے یہ کہ رمل اور استباع کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4 عمرے کی سعی کرنا یعنی صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ عمرے کے لیے یہ واجب ہے۔ نمبر 5 طواف قدوم کے ساتھ ساتھ رمل اور استباع کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 6 حج کی سعی کرنا یعنی صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 7 قیام منا کے اندر ٹھہرنا، قیام کرنا، 8ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک یہ سنت ہے منا کے اندر قیام کرنا۔ نمبر 8 وقوف عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو کرنا، یہ رکن اعظم ہے۔ نمبر 9 وقوف مزدلفہ کے اندر قیام، یہ 10ویں ذی الحجہ کو کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 10 آخری جمرے کی رمی کرنا، یہ 10ویں ذی الحجہ کو واجب شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 11 قربانی کرنا، 10 یا 11 یا 12 ذی الحجہ میں سے کسی بھی دن بھی قربانی کرنا، 10 تا 12 ذی الحجہ میں قربانی کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 12 سر کا منڈانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 13 طواف زیارت کرنا، یہ رکن ہے۔ نمبر 14 تینوں جمرات کی رمی 11 تا 12 ذی الحجہ، یہ واجب ہے۔ نمبر 15 منا میں شب گزاری 11 سے 12 ذی الحجہ کو کرنا، یہ سنت ہے۔ تینوں جمرات کی رمی یہ واجب ہے، 11 تا 12 ذی الحجہ یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 15 واپس سے بتلا دوں، منا میں شب گزاری کرنا یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ منا کے اندر رات گزارنا 11ویں اور 12ویں شب کی جو ہے یہ منا کے اندر سنت ہے۔ نمبر 16 طواف وداع یعنی واپسی کے وقت طواف کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ تقریباً حج قران کے سلسلے میں جو ہے 16 افعال حج قران کے بیان کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل جو ہے غنیۃ الناسک وغیرہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اب قارن کے لیے حج کی سعی طواف قدوم کے ساتھ کرنا، یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو طواف زیارت کے بعد بھی سعی کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ ایسے صورت میں طواف زیارت کے ساتھ رمل اور استباع دونوں کرے گا، اور اگر احرام سے حلال ہونے کے بعد طواف زیارت کرے اور سعی کا ارادہ ہو تو صرف رمل کرے گا، استباع کا حکم اس صورت میں نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے، لکھتے ہیں ثم یسعی ان اراد بعد طواف القدوم کما هو الافضل للقارن، یہ او یسن و ان آخرہ الی ما بعد طواف الزیارہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے غنیۃ الناسک صفحہ 205، اسی کے ہم مثل عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 557، تبیین الحقائق دوسری جلد صفحہ 337، البحر الرائق جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 359، کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ 122 اور 123 پر اس کو نقل کیا، عنوان ہے حج قران کے افعال۔ یہ پوری تفصیلی بحث جو ہے وہاں پر نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔